السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ گل کی لکھی ہوئی کہانی عشق میں مر جاوا ایک رومانٹک کہانی ہے، اور امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئیں گی۔ پسند آنے پہ لائک شیئر ضرور کیجئے، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہنے، ہلکی سی لپ گلوز لگائے، اس نے زینے سے اترتے سب پہ سلامتی بھیجی اور مرزا صاحب کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ مرزا صاحب نے جواب دیتے اس کی پیشانی چومی۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی مہارانی صاحبہ؟ کچن سے جوس لے کے آتی مسز مرزا نے تنزن پوچھا۔ اوہ، میں نے سوچا کہ ماما کی تھوڑی ہیلپ کروا دیتی ہوں، اس لیے جلدی اٹھ گئی۔ کوئی کام ہے تو بتائے، بندی حاضر ہے۔ ظاہرہ نے ان کے ہاتھ سے جوس لیتے دانت دکھائے۔ مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کی اداکاری دیکھ کے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ شرم کر لو، ٹائم دیکھا ہے؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ بہن بیٹیوں کا کام ہوتا ہے صبح سویرے اٹھ کے نماز قرآن پڑھے، اور یہاں تمہیں سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس کی بات سن مسز مرزا کا غصہ باؤنڈری پار کر گیا۔ ماما کیا فائدہ بتانے کا، اس نے کون سا عمل کر لینا ہے؟ ساتھ بیٹھے ولید نے اپنی ماں کا غصہ دیکھ آگ میں گھی ڈالنے والا کام کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے سوچ لیا ہے، آج میں جا کر لے کر آتی ہوں۔ ظاہرہ نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا لے آؤں گی؟ ولی نے حیرانی سے پوچھا۔ شرم اور کیا، ہر روز ماما یہی کہتی کہ شرم کر لو، شرم کر لو، اب مجھ میں نہیں ہے تو کسی اور سے ہی لینی پڑیں گی نا۔ مسز مرزا کو آنکھ مارتے وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ غور سے سنتے مرزا صاحب اور ولی کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ چلے بس کرے آپ لوگ۔ اپنی بیگم کے تاثرات دیکھ مرزا صاحب تھوڑی سختی سے بولے تو وہ شرافت سے ناشتہ کرنے لگے۔ بابا مجھے یونی چھوڑ دے۔ مرزا صاحب کو اٹھتے دیکھ ظاہرہ نے جلدی سے کہا، یونی کیوں؟ آنی نے کہا ہے ان کی ایک لیکچرر کی شادی ہے تو ان کی جگہ میں جاؤں۔ جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے، 5 منٹ بس۔ اتنا کہتے وہ اوپر بھاگی تو وہ باہر کی طرف بڑھے۔ اوکے ماما، میں بھی چلتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ مسز مرزا کے سر پر بوسہ دیتے وہ کی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ مسز مرزا صاحب اور مسز مرزا کے 2 بچے تھے، ظاہرہ اور ولی۔ ظاہرہ ولی سے 5 سال چھوٹی تھی اور سب کی جان بستی تھی اس میں۔ مرزا صاحب خان فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی فیملی کسی حادثے کی زد میں آ گئی۔ اس حادثے کے بعد مرزا صاحب ٹوٹ گئے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی میں ان کی ماموزاد روزینہ شاہ آئی جو بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے مرزا صاحب کو سمیٹ لیا اپنی محبت سے۔ پھر کچھ ہی سال بعد ان کی زندگی میں ولید آیا جس نے مرزا صاحب کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ اس کے 5 سال بعد ان کے گھر میں رحمت آئی جس کا نام مسز مرزا نے ظاہرہ رکھا تھا، جو ہر وقت ان کے ناک میں دم کیے رہتی تھی۔ زین بیٹا، آج علینا کو یونی لیتے جانا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب شاہنشاہ زین کی پھپھو نے زین کو دیکھتے پیار سے کہا۔ علینا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کب ہوئی خراب اس کی گاڑی؟ شاہنشاہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے چپ کروا دیا۔ پھپھو، میں نے آج لیٹ جانا ہے، ورنہ ضرور میں اپنی بہن کو یونیورسٹی لے جاتا۔ بہن پر خاصا زور دے کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہیں شاہنشاہ کو اس کا بہن کہنا آگ ہی تو لگا گیا۔ وہ علینا کی شادی زین سے کروانا چاہتی تھی۔ بابا جان کب کر رہے زین کی شادی؟ کوئی لڑکی وڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ جب مجھے شادی کرنی ہوگی کر لوں گا، آپ میری فکر میں خود کو ہلکان مت کرے، بلکہ میری بہن کی شادی کا سوچے۔ وہ جو چابی لینے واپس آیا تھا، شاہنشاہ کی بات کا جواب دیتے چابی اٹھاتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد نے مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔
شاہین شاہ غصے سے اور بے عزتی سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے تھی زین کو، شاہین کیا سوچیں گی؟ بس بہو ایک اور لفظ نہ سنو اپنے شیر کے بارے میں، اور کوئی کیا کہتا ہے کرتا ہے، تمہیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہناز بیگم ابھی کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی شاہ بی بی دہاڑی۔ باقی سب نے بھی ناگواری سے ان کو دیکھا۔ مہناز بیگم نے سر جھکا کر آنسو چھپائے۔ اس کو بگاڑ رہے ہیں، ایک دن خود ہی اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوگا۔ گڑیا شاہ بڑبڑائی، ہاشم ذرا بچے کی یوں نہیں ہو آنا، کل کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اس کو۔ شاہ بی بی نے ہاشم شاہ زین کے والد سے کہا۔ زین کا نام لیتے ان کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ کیا کسی پریشانی سے کم ہے کیا؟ گڑیا شاہ پھر سے بڑبڑائی۔ شاہ بی بی نے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہ گڑیا، کب سے دیکھ رہی ہوں، یہ تو کیا بڑبڑائے جا رہی ہے؟ وہ اماں جی کچھ بھی نہیں، دعائے خیر پڑھ رہی تھی۔ گڑیا شاہ گڑبڑا کر بولی۔ کس کے لیے دعا آپا؟ ہاشم شاہ نے مسکراہٹ روکتے پوچھا تو گڑیا شاہ نے انہیں گھورا۔ زین جہاں گیا ہے ان لوگوں کی خیر کی دعا۔ شاہ بی بی کو اپنی طرف متوجہ پاتے وہ بے دھیانی میں بھول گئی۔ سمجھ تب آئی جب سب کو خود کی طرف گھورتے پایا۔ نہیں، میرا مطلب کہ… بس بی بی، جان گئی ہوں میں تمہارا مطلب۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ شاہ بی بی بولی۔ ان کو غصہ دیکھ گڑیا شاہ نے اٹھنے میں ہی عافیت جامنی۔ جہانگیر شاہ اور ان کی زوجہ کے 3 بچے تھے، گڑیا شاہ، ہاشم شاہ اور شاہین شاہ۔ گڑیا شاہ کی شادی ان کے ماموزاد سے ہوئی تھی، لیکن گڑیا شاہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ گڑیا شاہ نے دوسری شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اولاد کے بنا کچھ نہیں۔ ہاشم شاہ اور ان کی زوجہ مہناز بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، زین شاہ۔ شاہین شاہ کے شوہر شادی کے 1 سال بعد ہی انہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے اور آج تک لوٹ کے نہ آئے۔ ایلی جلدی آؤ اور کپڑے پریس کر کے دو، سنی نے اپنے کمرے میں ہی اسے آواز دی۔ سحر اور ایلی جلدی سے سیڑھیاں اترتی اس کے کمرے میں پہنچی۔ جی لالا، سنی نے مڑ کر ایلی کے ساتھ سحر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کالے کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے، سنہری ہرنی جیسی آنکھوں پہ کاجل لگائے، گلابی گال جو دھوپ میں کام کرنے سے تمتما رہے تھے، گلابی لبوں پر ہلکی سی لپ گلوز لگائے، بالوں کو کرل کر کے کندھوں پر پھیلائے، وہ اپنے حسن اور معصومیت سے کسی کو بھی چاروں خانے چت کر سکتی تھی۔ 2 منٹ ویٹ کرو، میں آتی، پلیز زر جانا مت۔ ایلی نے سحر کو دیکھتے منت کی تو سحر نے سر ہلایا۔ کیسی ہو سارو؟ ایک نظر ایلی کو دیکھ کر اس نے سحر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، اور میرا نام سحر ہے، سارو نہیں۔ بیزاریے سے کہتے اس نے ایلی کو دیکھا جو اسے اپنے اس ٹھرکی بھائی کے ساتھ چھوڑ کر نہ جانے کون سے جہان میں پریسنگ کرنے چلی گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے لالا مت کہا کرو، میرے پہلے ہی 2 بہنیں، اور کی ضرورت نہیں۔ سنی نے اس کو ڈرانے کے لیے تھوڑا تیز لہجے میں جواب دیا۔ مجھ سے ادب اور تمیز سے بات کرو، اگر میں نے جو سکھایا نا تم پہ بہت بھاری پڑے گا، سحر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس الو سے بات کرنے سے اچھا چل اٹھ سارو، نکل یہاں سے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ صوفے سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ ارے رکو ایلی، اداس ہو جائیں گی، سنی اپنا بازو آگے کر کے اسے روکنا چاہا۔ آئندہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں کچھ کہہ نہیں رہی تو زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، مجھے 2 سیکنڈ لگیں گی تمہاری عقل ٹھکانے لگاتے، اور نیکسٹ ٹائم اگر حکم چلایا نا تو دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ اس کی ہاتھ کو پکڑ کر زور کا جھٹکا دیتے چھوڑا اور خوخوار نظروں سے اسے گھورتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کو تو بعد میں دیکھ لوں گا میں۔ اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے سنی بڑبڑایا۔ بھائی آپ کی شرٹ۔
ایلی نے شرٹ سنی کی طرف بڑھائی جس کے لیے وہ مسکرایا۔ سحر کہاں گئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس کو کام تھا، وہ چلی گئی، اور تم جاؤ کھانا بناؤ۔ اس کو حکم دیتے وہ چینجنگ روم میں گھسا۔ السلام علیکم۔ اس کے کلاس میں انٹر ہوتے ہی سب کھڑے ہو کے ادب سے بولے، سوائے ایک کے جو بلیک پینٹ شرٹ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ نے زین کو گھور کے جواب دیا کہ شاید اسے شرم آ جائے، لیکن زین شاہ نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ کتنا اکڑو ہے، ذرا تمیز نہیں کہ روم میں ٹیچر ہے۔ عائشہ نے زین کو گھورتے دل میں سوچا۔ عائشہ نے سب سے اپنا انٹروڈکشن دیا سوائے زین شاہ کے۔ ہے یو اسٹینڈ اپ۔ عائشہ سے اب برداشت نہ ہوا تو زین کو تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایبرو اچکا کے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، مجھ سے کچھ کہا؟ جی محترم، آپ ہی کھڑے ہو اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ عائشہ نے دانت پیس کے کہا۔ زین شاہ ہاشم شاہ میرے والد ہیں، اور ان کی زوجہ میری والدہ۔ میرے والد کے ماں باپ میرے دادا دادی ہوئے، اور میری والدہ کے ماں باپ میرے نانا نانی ہوئے۔ اپنے ماں باپ کا کل اثاثہ ہوں۔ میرے دادا امیر ہیں اور اپنی دادی کا شیر ہوں۔ میرے والد کی 2 بہنیں ہیں، میری پھپھو جن کا میں لاڈلا ہوں۔ میری والدہ کی کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ اتنا لمبا انٹروڈکشن سن پوری کلاس ہنسنے لگی، جبکہ عائشہ نے خود پر ضبط کیا، ورنہ دل تو اس کا قہقہہ لگانے کا کر رہا تھا۔ میں نے صرف آپ کا پوچھا تھا، عائشہ نے بامشکل پوچھا۔ قہقہہ ضبط کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اتنا کہتے وہ واپس اپنی نشست سنبھال گیا۔ پھر جب تک کلاس ختم نہیں ہوئی، زین اپنے موبائل میں ہی لگا رہا، جس کو دیکھ عائشہ کو بہت غصہ آیا، مگر وہ اپنا پہلا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپی سادھ گئی۔ اوکے کلاس، کل ملتے ہیں، کہتے وہ کلاس سے نکل گئی۔ زین، وہ مس کب سے تمہاری حرکتیں دیکھ رہی تھی، شاید غصہ بھی تھی۔ کلاس میں کسی لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، پکا وہ غصے میں تھی، دیکھا نہیں کیسے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے انار ہو۔ ہا ہا۔ ساتھ بیٹھے میر نے قہقہہ لگاتے کہا۔ وہ شکایت کریں گی پرنسپل کو، ایک لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پرنسپل کو کرے یا چیف منسٹر کو کرے، اپنا ویر کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں ویرے؟ میر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ تو زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے اتنی چھوٹی اور پیاری ٹیچر، اب پڑھنے میں زیادہ مزہ آنا ہے، اور تنگ کرنے میں بھی۔ ہا ہا۔ ان کی باتوں پہ سب ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اس بات سے انجان کے باہر کھڑی عائشہ ان کی باتوں کو سن اور سمجھ چکی تھی۔ اب دیکھو تم بچوں، یہ چھوٹی سی مس کیا کرتی ہے، کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرائی۔ صدقے جاؤں میں واری جاؤں، اتنی دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ۔ اسٹاف روم میں انٹر ہوتے سحر نے اس کے بلائے لے ڈالی تو اس کی ایکٹنگ پہ ہنسی۔ پیچھے کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کو اپنے پیچھے وہ اپنے پیچھے دیکھتے بولی، میں دیکھ رہی ہوں کوئی مرا نہ گیا ہو۔ کیا مطلب؟ ارے اتنی قاتلانہ مسکراہٹ ہے جناب کے ہونٹوں پہ، کوئی بھی مر سکتا ہے، سحر نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو عائشہ کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ ہا ہا ہا۔ اس کو دیکھ کے سحر بھی ہنسنے لگی۔ اگر اس وقت کوئی ان کو دیکھ لیتا تو یہی اندازہ لگاتا دونوں ہی پاگل ہیں۔ اچھا ہوا کیا؟ سحر نے مسکراہٹ روکتے پوچھا تو عائشہ نے اسے کلاس کی ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ہاں، اس کلاس کے اسٹوڈنٹ بہت شرارتی ہے، خاص کر وہ زین شاہ۔ اس کی بات سحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر وہ شرارتی ہے تو میں بھی عائشہ ہوں۔ ہاں بھلا عائشہ کسی آفت سے کم ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی گال پہ کس کرتے وہ باہر کو بھاگی۔ پہلے تو اس کی سمجھ ہی نہ آئی، جب سمجھ آئی تو دیکھا وہ اسٹاف روم سے باہر جا چکی تھی۔ عائشہ اس سے بات میں نپٹنے کا سوچتے پرس اٹھا کر روم سے باہر نکلی۔
ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس تھی، تبھی کسی نے اس کو کھینچا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، کسی کے کھینچنے پہ اس کے ساتھ آ لگی۔ غصے سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ تم؟ پری، نہیں کرو تنگ، موڈ بہت خراب ہے میرا۔ ایلی کے گھر سے آنے کے بعد سے اس کا موڈ خراب تھا۔ اب پری کی باتیں سن اسے غصہ آ رہا تھا، تبھی تھوڑا تیز لہجے میں بولی تو پریا نے اداسی سے اسے دیکھا اور آئلہ خان کے پاس جا کے منہ پھلا لیا۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہوا تمہارے موڈ کو جو صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ سحر کی والدہ نے اسے تیکھے چتنوں سے گھور کے پوچھا۔ کچھ نہیں ماں، بس کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، سحر جھنجھلا کے بولی۔ سحر، اگر تمہارا موڈ کسی سے بات کرنے کا نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اسے پیار سے منع کرو، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، مجھے مل کے حل کریں گے۔ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اگر حل نہ بھی کر سکے تو تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ کوئی بھی بات دل میں رکھنے سے ہم خود کو ہی تکلیف دیتے ہیں، اور دیکھو تم نے پری کو بھی اداس کر دیا، وہ کتنی خوشی سے تمہیں اپنی بکس دکھا رہی تھی۔ سحر میری جان، اگر ہم کسی کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتے تو ہمیں کسی کی اداسی کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔ نہ اس کے بالوں کو سہلاتے انہوں نے اسے رسانیت سے سمجھایا تو سحر نے ان کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ آئلہ خان نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو، جو بیچارے ان آنسوؤں کو بھی اتنا تنگ کر دیا؟ جب سحر کا رونا کچھ کم ہوا تو انہوں نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا، ماں آج ایلی کے گھر؟ سحر نے ان کو سب بتایا، جسے سوچ کر اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ گڈ، تم نے اچھا کیا، پر رونا اس کو چاہیے تھا، تمہیں نہیں۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا؟ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے آئلہ خان نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا تو سحر نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ آپی پانی۔ پری نے سحر کو روتے دیکھ کچن سے پانی لے آئی۔ سحر نے اسے پانی لیتے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو کھینچا۔ آئلہ خان ان کو دیکھ کر مسکرائی اور کچن کی جانب چل دی۔ سوری، آج اب کیا دکھانا تھا میری پری نے؟ سحر نے سوری کرتے مسکرا کے پوچھا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پری نے جھٹ سے اپنی بکس اٹھا کر اسے دکھانے لگی۔ کبھی ہم پرابلمز کو خود پہ اتنا سوار کر لیتے کہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم رہ جاتے۔ پرابلم سب کی زندگی میں ہوتی، بس ان کو حل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب ہم پریشان یا اداس ہوتے ہیں تو ہمیں فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن ہم اپنی پرابلمز بھول جاتے اور مائنڈ ریلیکس ہو جاتی ہے۔ پری کو دیکھتے ہوئے سحر سوچنے لگی۔ آپی، سحر کو کچھ سوچتے دیکھتے پری نے اسے پکارا۔ پہو، سحر نے پری کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دیکھاؤ بکس، مسکرا کر کہتی وہ اس کی کتابیں دیکھنے لگی۔ تم سامنے زین کو دیکھ حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی، مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، اس سے دور ہٹے ایک دم اس نے زین کو تھپڑ جڑ دیا۔ وہ جو ابھی کچھ کہنے لگا تھا کہ آپ کو گرانے کے لیے کسی نے آئل گرایا ہے نیچے، اس کے ہاتھ اٹھانے پہ لب بھیج گیا۔ اس کی دوست جو زائشہ کو گرتا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، زین کو تھپڑ کھاتے دیکھ وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ زین نے مٹیاں بھیجے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو زائشہ کالی آنکھوں پہ چھائی سرخی دیکھ کر گھبرا کے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ زین نے اس کے پیچھے ہوتے دیکھ اس کے ہاتھ کو موڑ کر اس کی پشت سے لگاتے اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی کالی سرخ آنکھیں گاڑی۔ زائشہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر زین نے گرفت مزید سخت کر دی۔ آج تک کسی نے مجھ سے غصے سے دیکھا تک نہیں، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میرے ماں باپ نے کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور تم مجھ پہ چیخ رہی ہو؟ انٹریسٹنگ میری جان، تم مجھے جانتی نہیں ہو، اس یونیورسٹی میں نہیں ہو نا، لیکن غلطی کی ہے تو سزا کی بھی حقدار تو ہو تم۔ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے اس نے سرد مگر دھیمے لہجے میں کہا۔
اگر اتنے ہی نواب صاحب ہو تو گھر بیٹھو، یونی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی، جب غلطی ہی نہیں کی تو کس چیز کی سزا؟ ہاں زین کی میری جان کہنے اور اپنے چہرے پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے ظاہشہ غصے سے چہرہ پیچھے کرتی گرائی۔ آدھی یونی وہیں جمع ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھے کہ زین شاہ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں، اس کے سامنے اکڑ کر بولنے والے کو بھی وہ زندہ نہ چھوڑے تو یہ کیسا چمتکار ہو گیا؟ تم گر جاتی۔ ظاہشہ کے ارد گرد دیکھتے دیکھ اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوڑ کر پیچھے ہوا اور یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا۔ میں کیوں گر جاتی؟ میری کیا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے؟ ٹوٹی ہوئی تو نہیں، مگر ٹوٹ ضرور جاتی اگر وہ تمہیں نہ سنبھالتا۔ زین کو جاتے دیکھ سحر جلدی سے ظاہشہ کے پاس آئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ دیکھو۔ سحر نے اس کو سیڑھیوں کے آگے گرے آئل دکھایا تو ظاہشہ نے تصور میں ہی خود کو سیڑھیوں سے نیچے گرتا دیکھا اور جھرجھری لی۔ ہائے اللہ جی، اگر میں گر جاتی نہ تو میری ہڈیاں بچتی نہ ہی عزت۔ ساروں نے ہنسنا تھا۔ ظاہشہ روحانسی ہو کے بولی، تھینکس زین، لیکن تم تھپڑ بھی ڈیزرو کرتے تھے۔ زین کا شکریہ ادا کرتے وہ اس کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت اور میری جان کہنے پر دانت پیس کے بولی، تم پاگل ہو گئی۔ سحر ساتھ کھینچتی ساتھ والے روم میں لے آئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو چڑیل، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ جانتی بھی ہو وہ کون ہے؟ سحر نے غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں کھڑی اس کی آنچ کی گئی کارستانی پہ اس کو جھڑک رہی تھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ تھپڑ کے ہی قابل تھا وہ شخص۔ ہاں انسان ہی ہے نا، کوئی جن ذات تو نہیں ہے نا، اور تم اس کے لیے مجھے سنا رہی ہو؟ شرم کرو کچھ۔ منہ بنا کر کہتی اسے ابھی بھی اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ سحر کا دل کیا اپنا سر دیوار پہ دے مارے، جو اتنے سے سیریس ہی نہیں لے رہی تھی۔ اف زیش، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شاہوں کا اکلوتا وارث ہے، اور میں نے تو سنا ہے وہ ایک نمبر کا ضدی، اکڑو، سرفرا اور کسی کے نہ سننے والا ہے۔ اس کے گھر والوں کی بھی اس کے سامنے نہیں چلتی۔ اس پورے علاقے میں ان کی بہت عزت ہے، جسے فوہڑ عورت تم تھپڑ مار چکی ہو۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ جو گاؤں کی لڑکیوں سے اسے سننے کو ملا تھا وہ سب اس کو گوش گزار کر دیا۔ جسے سن اب ظاہشہ بھی ایسے کھڑی تھی اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ڈر رہی ہو تو تھوڑا بریو بنو، تم ظاہشہ کی دوست ہو۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ ظاہشہ اتنی انٹیلیجنٹ، بریو اور سحر نکمی ڈرپوک، نہیں بتاؤ کیا عزت رہیں گی میری؟ ہاں ظاہشہ شرارت سے آنکھ ونک کرتی باہر بھاگی۔ سحر اس کی طبیعت صاف کرنے کا سوچتی اس کے پیچھے لپکی۔ زین بچے آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ زین کو 10 بجے گھر آتا دیکھ گڑیا شاہ نے پوچھا، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اپنے روم میں گھس گیا۔ شاہ بی بی کو نواب کا موڈ خراب ہے، اللہ حویلی والوں کی خیر کرے۔ گڑیا شاہ بڑبڑاتی کچن کی طرف بڑھی، بھابھی چھوٹے شاہ غصے میں ہیں۔ گڑیا شاہ نے کام کری مہناز کو بتایا، گھر آ گیا کیا؟ جی اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ہاتھ صاف کرتے وہ کچن سے باہر نکل۔ چھوٹے شاہ، مہناز بیگم کی آواز پہ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ پریشان لگ رہے۔ بیڈ پر بیٹھے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اماں، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی گود میں سر رکھتے اس نے سکون سے آنکھیں موندیں، لیکن ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرایا تو انہوں نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ بس سر میں درد ہے، ایسی بات ہی ہے نا؟ نہ جانے کیوں انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا آپ فریش ہو لو، میں چائے اور دوا بھجواتی ہوں۔ اس کے سر کو چومتے وہ مسکرا کے بولی اور روم سے نکل گئی۔ علینا آج تمہارے شاہ کا موڈ بہت خراب ہونے والا ہے۔ میر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ علینا نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اپنی یونی میں جو نیو مس ظاہشہ آئی ہے نا، انہوں نے گھما کے ایک تھپڑ زین کے منہ پہ جڑ دیا اور زین بہت غصے میں نکلا ہے یہاں سے۔ میر نے بتاتے اس کی طرف دیکھا جو منہ کھلے اسے دیکھ رہی تھی۔ مکھیوں نے گھر بنا لینا ہے، شرارت سے کہتے میر نے علینا کا منہ بند کیا۔ بکواس نہیں کرو۔ اچھا بھائی نے کچھ نہیں کہا اس کو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں،
دھاڑنے والا شیر اب میاؤں میاؤں کرے گا، میر نے ہنستے ہوئے کہا تو علینا کا قہقہا چھوٹا۔ اس کو ہنستے دیکھ میر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ علینا مجھے شادی کرنی ہے۔ کیوں؟ شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ ایک کبڈی ٹیم بنانی ہے، میر نے سر پیٹتے کہا۔ تو ایسے ہی بنا لو، اس میں سر کیوں پیٹ رہے ہو؟ علینا نے دانت دکھاتے ہوئے پوچھا۔ یار بچے چاہیے مجھے، میر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ اڈاپٹ کر لو، چلو کسی معصوم کا بھلا ہو جائے۔ نہیں، میں خود بچے پیدا کر سکتا ہوں، مجھے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میر نے فخر سے سینہ چوڑا کرتے کہا۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ، گڈ، تم میں یہ ہنر بھی ہے، چلو اچھا ہوا، لڑکیوں کو بھی ریسٹ مل جائے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ بامشکل ہنسی روک کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کم از کم 10-20۔ اور تم کیوں ہنس رہی ہو؟ بے دھیانی میں بولتے جب اس کو ہنستے دیکھا تو اس کی بات پر غور کیا تو اسے گھرنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، علینا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ رکو، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ علینا کو بھاگتے دیکھ میر اس کے پیچھے دوڑا، ہنستی کھلکھلاتی بھاگ رہی تھی۔ چلو کل ملتے ہیں، ظاہشہ نے اس کو گلے لگاتے کہا تو سحر نے اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے اسے اوپر کو اٹھا لیا کہ ظاہشہ کی چیخ نکلی۔ ہائے مسنی، چھوڑ، میں گر جاؤں گی۔ اب نہیں اتاروں گی، چل ادب و احترام سے بول، سحر پلیز مجھے نیچے اتار دے پھر اتاروں گی۔ سحر نے اس کو گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ آداب کی تم لائق نہیں اور احترام میں نے تمہیں دینا نہیں، پلیز کی کچھ لگتی دکھتی ہو تم ہوں۔ کتنا دم ہے تمہارے ان ڈولوں میں، کب تک مجھے اٹھا کے رکھتے ہیں؟ ظاہشہ نے آنکھیں گھماتے انگلی اس کے بازو پہ گھمانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، پیچھے مرو تم۔ سحر نے ہنستے ہوئے اسے نیچے اتار کر خفگی سے اسے دیکھا۔ آیا مزہ، بڑی آئی ظاہشہ کو اٹھانے والے، ہاں چلو بھاگو اپنے گھر۔ ظاہشہ اسے ہنستے ہوئے اسے ملتی گاڑی میں بیٹھی گاڑی بھگا لے گئی۔ ماما، میں ظاہش کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی۔ شام کا وقت تھا جب سحر نے آئلہ خان سے کہا جو کچن سمیٹ رہی تھی۔ خیال سے جانا، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتی گاڑی لے کے ظاہشہ کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ اف ظاہش، اٹھا لے کال۔ گاڑی چلاتے وہ بار بار ظاہش کو کال کرتی، فون کافی الجھی ہوئی لگی تھی۔ او نو نو نو، وہ نو۔ موبائل سے سر اٹھا کے سڑک پہ دیکھا تو اپنی گاڑی کے بالکل پاس ٹرک کو دیکھ وہ بوکھلائی۔ موبائل پھینکتے اس نے جلدی سے گاڑی رائٹ سائڈ میں کیا اور گاڑی خود ہی رک گئی۔ اوہ تھینکس اللہ جی، زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے خدا کا شکر کیا، ورنہ اسے لگا آج اس کا آخری دن ہے اس دنیا میں۔ خوف سے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، ابھی بھی وہ کپ کپا رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کے گہرے گہرے سانس لیتے شیشے پہ کسی نے نوک کیا تو اس نے آنکھیں کھول کے باہر دیکھا۔ جہاں وہ آدمی کچھ کہہ رہا تھا وہ اب کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی خود پہ۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی وہ کار سے نکلی، ارد گرد کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سحر نے غور کیا تو دیکھا اس کی گاڑی نے آدھی سڑک بلاک کر رکھی تھی اور وہ جو سمجھ رہی تھی گاڑی خود بخود رکی ہے، لیکن گاڑی کسی اور کی گاڑی کا کباڑہ کر کے رکی تھی۔ او بی بی، گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہو؟ ہاں دیکھو گاڑی کا کتنا نقصان کر دیا، ڈرائیور نے غصے سے ڈانٹتے کہا تو سحر شرمندہ ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہوا لڑکی سے بات کرنے کا؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ عقب پہ سے آنے والی آواز پہ تھمی۔ پر سر انہوں نے گاڑی بن جائے گی، آپ لے جائیے دونوں گاڑیاں ٹھیک کروانے، ولید نے ڈرائیور کو دونوں چابی دیتے سرد لہجے میں کہا تو سحر نے مڑ کر ولید کو دیکھا جب اسے ہی دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ آئے، ہاتھ کے اشارے سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کتنا بے مروت ہے بندہ، لڑکی کے لیے دروازہ ہی کھول دیتا ہے۔ کان میں بیٹھتی وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ ولید نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے دھیان کہاں ہے آپ کا، اتنی لاپرواہی؟ کیا آپ کو نہیں پتہ گاڑی چلاتے وقت موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو آنی کا کیا ہوتا، سوچا ہے آپ نے؟ اتنی کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہے آپ؟
ضبط کرنے کے باوجود بھی اپنے لہجے کو نرم نہ کر پایا۔ یہ سوچنا بھی سوہان روح تھا کہ اگر گاڑی ٹرک سے ٹکرا جاتی تو۔ سسکی کی آواز آئی تو سحر کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ وہ بوکھلایا، ہے سحر، سوری، ایکچولی تمہیں ڈانٹ نہیں رہا تھا، میں بس سمجھا رہا تھا کہ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ گاڑی سائیڈ میں روکتے وہ اس کی جانب ٹیشو باکس بڑھاتے بولا، میں آنی کو بتاؤں گی کہ ولی نے ڈانٹا، سو کرتے بھیگی آواز میں کہا تو ولی مسکرایا، اوکے میری ماں، اب رونا تو بند کرو، ورنہ میرا یہاں کوئی چڑیل دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے سے ہاتھ جوڑتے ولی نے شرارتاً کہا۔ سحر نے خفگی سے اسے گھورا۔ آپ کو چڑیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خود کسی جن سے کم نہیں ہیں، سحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ولی تو اپنے بارے میں جن لفظ سن کے ہی صدمے میں تھا۔ ابھی گھر چلے، صدمہ تھوڑا ڈیلے کر لے، مجھے زائد سے ملنا ہے، جلدی آپ گھر جا کے صدمے میں چلے جانا، اوکے اب چلو۔ اس کو صدمے میں دیکھ سحر نے کہا لگاتے کہا تو ولی نے اسے گھور کے کار اسٹارٹ کی۔ آج کی کہانی یہی تک، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔